यहाँ पर आपको खबर दें, हसन इब्दाल में तेज रफ्तार कार खंभे से टकरा गई। हादसे में मां, दो बेटों समेत जाबहक एक बेटा शदीद जख्मी हो गया। हादसे का शिकार फैमिली रावलपिंडी से पेशावर जा रही थी। अफसोसनाक हादसा गांव जल्लू के करीब पेश आया। हादसा कार का टायर फटने की वजह से पेश आया, जिससे कार बिजली के खंभे से टकरा गई। कार में सवार खातून, दो बेटियों समेत मौका पर जाँ बहक, जबकि बेटा शदीद जख्मी हो गया। लाशों और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे का शिकार होने वाली फैमिली रावलपिंडी से पेशावर जा रही थी। पाकपतन में हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर के 778वें उर्स की सबसे बड़ी रस्म अदा कर दी गई। सज्जादा नशीन ने सदियों से जारी रसूमात अदा करते हुए अकीदतमंदों के लिए बहिश्ती दरवाजा खोल दिया। बरसगीर के मारूफ सूफी बुजुर्ग और सिलसिला आलिया चिश्तिया के अजीम बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के 778वें सालाना उर्स की तकरीबात अपने उरूज पर पहुंच गई। सज्जादा नशीन देवान मौदूद मसूद चिश्ती ने उर्स की सबसे बड़ी रस्म बहिश्ती दरवाजा की कुफल कुशाई अदा कर दी। सज्जादा नशीन ने रवायती रसूमात अदा करते हुए बहिश्ती दरवाजा अकीदतमंदों के लिए खोल दिया। इस मौके पर फजा हक फरीद, जाफरीद और नारे तकबीर की सदाओं से गूंज उठी। ननकाना साहिब में मुहर्रमुल हराम की सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए जिले पुलिस का फ्लैग मार्च की क़यादत डीपीओ ननकाना साहिब इस्माइल खाड़िक ने की। फ्लैग मार्च का आगाज कचहरी फाटक शाहकोट से किया गया। फ्लैग मार्च से सारे शहर का चक्कर लगाता हुआ कश्मीर रोड से वापस शाहकोट फाटक पर इख्तिताम पजीर हुआ। डीपीओ इस्माइल खाड़िक ने कहा कि फ्लैग मार्च का मकसद जिला भर में अमन व अमान की सूरत हाल को कायम रखना है। खुशाब में अफजाल अहमद कोसर रीजनल पुलिस ऑफिसर खजरगोदा रीजन और डॉक्टर फर्रा मसूद का राना शुएब महमूद डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खुशाब और मुसर्रत जबीन डिप्टी कमिश्नर खुशाब के हमरा खुशाब और जोहरा आबाद में मुहर्रमुल हराम के दौरान निकाले जाने वाले मरकजी जुलूसों के रूट्स का विजिट किया। दौरान विजिट शहर से निकाले जाने वाले तमाम जुलूसों के दाखिली और खारजी रास्तों को चेक किया गया और फ्लैश पॉइंट्स का विजिट किया गया। इस मौका पर डीपीओ खुशाब ने रूट्स के मुतल्लिक किए जाने वाले सिक्योरिटी इंतजाम पर ब्रीफ किया। और अब खबर है सियालकोट से। सियालकोट में मुहर्रमुल हराम के दौरान किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए मरकजी इमाम बारगाह दर बतूल अड्डा पसूरिया के बाहर तरबियती मशक की गई, जिसमें रेस्क्यू 112 और दीगर इदारों की कारकर्दगी को चेक किया गया। तरबियती मशक के दौरान एक फर्जी जुलूस निकालकर इसमें फर्जी धमाका किया गया, जिस पर पुलिस, रेस्क्यू 112 और दीगर सिक्योरिटी इदारों ने फौरी मौका पर पहुंच के जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम की और बुलंद इमारतों से जख्मियों को उतार के अस्पताल शिफ्ट करने का अमली मुजाहिरा करके दिखाया गया। मुहर्रमुल हराम के हवाले से खैरपुर जिला को बड़ा हसास करार दिया गया है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर दिए गए। खैरपुर से सराजुद्दीन शहवानी अपनी रिपोर्ट के साथ। खैरपुर जिला मुहर्रमुल हराम के हवाले से बड़ा हसास करार दिया गया है। मजलिस मातम और इमाम बारगाहों की सिक्योरिटी के लिए खैरपुर ज़िले के लिए एसएसपी खैरपुर अमीर मसूद मंगसी साहब ने क्या प्लान तैयार किया है, चलते हैं इस सिलसिले में एसएसपी खैरपुर से मालूम करते हैं। एक कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी प्लान जारी किया गया है और इसमें कंप्लीट तमाम आस्पेक्ट्स हैं, डिप्लॉयमेंट से लेके लॉजिस्टिक्स से लेके सिक्योरिटी चेकिंग से लेके मजालिस की सिक्योरिटी से लेके जुलूसों के रूट्स की सिक्योरिटी से लेके तमाम सीसीटीवी कवरेज के हवाले से हर आस्पेक्ट को देखा गया है। एक मरकज़ी कंट्रोल रूम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाया गया है और इसके अलावा निचले लेवल पे डीएसपीज, एसएचओज तमाम उलमाए कराम से राब्ते में हैं। बेहतर से बेहतर सिक्योरिटी दी जा रही है। अभी जो हमारे ओवरऑल एनवायरनमेंट है उसके हवाले से जितनी सेंसिटिविटी हमारे ज़िले की है उस हवाले से हम दिन रात कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। पुलिस, रेंजर्स, आर्मी, इंटेलिजेंस एजेंसीज तमाम हम आपस में मिल के एज अ टीम काम कर रहे हैं। रात को सर्च ऑपरेशन हो, सर्च के अलावा आईबीओज हो, टारगेटेड ऑपरेशन हो, सराय होटल्स की तलाशी से लेके बाहर टेनेंट्स एक्ट से जो नेशनल एक्शन प्लान का एक बड़ा हिस्सा है उस हवाले से हर एंगल से हम सिक्योरिटी इंश्योर कर रहे हैं। उनका यही कहना था कि हमारे साथ पुलिस के नौजवान, रेंजर्स, आर्मी के जवान और दीगर जो है ना इदारे हमारे साथ जो है ना भरपूर ताउन कर रहे हैं और मिलकर हम अब काम कर रहे हैं। कैमरामैन अमजद अली के साथ सिराजुद्दीन शेवानी, टुडे न्यूज़।
اور اب خبر یہ ہے کہ کوٹی جی میں جاگیر آغا ہاشم میں 5 محرم الحرام کا تاریخی ماتم برپا کیا گیا۔ ذاکرین سمیت ہزاروں کی تعداد میں عزاداروں نے شرکت کی۔ جلوس میں مختلف شہروں سے عزاداروں نے ہزاروں کی تعداد میں شرکت کی۔ عزاداروں نے غم حسین علیہ السلام میں سینہ زنی، زنجیر زنی اور چاقو کا ماتم کیا۔ نوحہ خوانی اور مجلس عزا بھی برپا کی گئی۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت ترین اقدامات کیے گئے۔ خیرپور ناتن چا کے چھوٹے بڑے علاقوں میں یکم محرم الحرام سے پرچم کشائی کا سلسلہ جاری ہے۔ خیرپور ناتن چا میں 5 محرم الحرام کا قدیمی پرچم عباس نصب کر دیا گیا۔ علمدار چوک پر علم عباس نصب کر کے مرکزی بارگاہ پیر سلام کے ساتھ ماتمی جلوس برآمد ہوا۔ ذوالفقار علی جدوئی کی یہ رپورٹ دیکھی تھی۔ دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا۔ خیرپور ناتن شاہ کے چھوٹے بڑے علاقوں میں یکم محرم سے پرچم کشائی کا سلسلہ جاری ہے۔ علم کشائی انتہائی عقیدت و احترام سے کی جاتی ہے۔ خیرپور ناتن شاہ میں علمدار چوک پر علم عباس نصب کرنے کے لیے مرکز امام بارگاہ پیر شاہ سے پرچم عباس کے ساتھ ماتمی جلوس برآمد ہوا۔ اس موقع پر پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری تعینات کی گئی۔ شہر بھر کے تمام داخلی اور خارجی راستے سیل کر دیے گئے تاکہ کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ رونما نہ ہو۔ علم کشائی کے موقع پر عزاداران حسین علیہ السلام نے نوحہ خوانی اور سینہ کوبی کرتے ہوئے شہدائے کربلا کو پرسہ پیش کیا۔ اس موقع پر ملک اور قوم کی سلامتی کے ساتھ ساتھ کشمیر کی آزادی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں، جس کے بعد لنگر اور نیاز تقسیم کیا گیا۔ اور اب خبر یہ ہے کہ اورکزئی محرم الحرام کے انتظامات کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر ضلع اورکزئی واصل خان خٹک نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اورکزئی میں تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہیں۔ محرم الحرام کے جلوسوں اور مجالسوں میں SOPs کو برقرار رکھنے کے لیے سخت اقدامات کیے گئے ہیں۔ عزاداروں میں سینیٹائزر اور ماسک تقسیم کیے ہیں اور صحت کا عملہ ہمہ وقت جلوسوں اور مجالس میں ڈیوٹی پر موجود رہے گا۔ اللہ کے فضل سے ہم وی آر ویری کمفرٹیبل، جو ذاکرین ہیں، منتظمین ہیں امام بارگاہ کے اور جتنے بھی ایلڈرز ہیں وہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ SOP پہ 100% عمل درآمد ہوگا۔ باقی آپ نے جو بات کی امن جرگہ اور جو ہمارا روٹین کے جو جرگے ہوتے ہیں اہل تشیع اور اہل سنت کے درمیان، اس میں بھی ہمارے پاس کوئی اس طرح کی ایریٹنٹ نہیں ہے، کوئی ہیکپس نہیں ہے۔ مشران اور جتنی بھی ہمارے ایلڈرز ہیں دے آر آن دا سیم پیج۔ شیعہ سنی کا یہاں پہ کوئی ایشو نہیں ہے اور ہسٹوریکلی محرم الحرام جو ہے یہ ہمارے اورکزئی میں پیسفل رہتا ہے اور اس میں ایک بڑا کنٹریبیوشن یہ امن کا۔ اور اب خبر یہ ہے کہ بھکر پولیس اور پاک آرمی کے دستوں کا محرم روٹس پر فلیگ مارچ کی قیادت DPO کیپٹن علی ضیاء نے کی۔ فلیگ مارچ میں پاک آرمی، ایلیٹ فورس، ٹریفک پولیس اور لیڈیز پولیس نے بھی حصہ لیا۔ فلیگ مارچ کا آغاز پولیس لائن سے کیا گیا۔ فلیگ مارچ کا مقصد عوام کو تحفظ کا احساس دینا ہے۔ منشن آباد میں ہر سال کی طرح 5 محرم الحرام کو سید اصغر علی شاہ بخاری ہاؤس میں مجلس عزا برپا ہوئی، جس میں مومنین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے۔ مقررین نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی کو خراج تحسین پیش کیا۔ منشن آباد میں بھی یوم عاشور انتہائی مذہبی عقیدت و احترام سے جاری ہے۔ ہر سال کی طرح امسال بھی 5 محرم الحرام کو سید اصغر علی شاہ بخاری ہاؤس میں مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا، جس میں مومنین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ علامہ غلام باقر مجلسی اور مولانا آغا غلام عباس ہادی نے اہل بیت کے مصائب اور فضائل بیان کیے۔ اور اب خبر یہ ہے کہ شہزاد گور سمیت ضلع بھر کے تمام شہروں میں موسلادھار بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ بارش کے باعث موسم خوشگوار ہو گیا۔ بارش شروع ہوتے ہی بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ شہزاد گور سمیت ضلع بھر کے تمام شہروں قمبر، سچاول، میر خان، قبوخ، سعید خان، وارہ اور نصیر آباد میں موسلادھار بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ بارش کے پانی سے سڑکیں تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ تنگوانی شہر میں بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے۔ بارش کے ہوتے ہی بجلی کی فراہمی معطل کر دی گئی۔ شہر سے شہریوں کو بہت ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تنگوانی شہر اور گرد و نواح میں بوندا باندی کا سلسلہ جاری ہے۔ بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی، جس سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو دوسری جانب وابڈا کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہیں کرنی چاہیے، شہریوں کا یہ کہنا ہے۔
گڑھی خیرو اور گردنوا کے علاقوں میں تیز آندھی کے بعد موسلادھار تیز بارش کی وجہ سے روڈ راستے ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگے اور عوام گھروں تک محدود ہو کر رہ گئے۔ گڑھی خیرو اور اس کے گردنوا کے علاقوں کے چھوٹے بڑے شہروں اور قصبوں میں تیز آندھی کے بعد چلنے والی موسلادھار بارش کی وجہ سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا اور موسم خوشگوار ہو گیا، جبکہ بارش کی بوندیں گرتے ہی ہمیشہ کی طرح بجلی، گیس اور موبائل نیٹ ورک سمیت تمام تر مواصلاتی نظام درہم برہم ہو گیا۔ مٹیاری میں انتظامیہ کی غفلت کے باعث ابر رحمت زحمت بن گئی۔ بارش نے ٹاؤن کمیٹی اور ضلعی انتظامیہ کے دعووں کی قلی کھول دی۔ مٹیاری میں تیز ہواؤں کے ساتھ ہونے والی بارش نے ضلعی انتظامیہ کے دعووں کی قلعی کھول کر رکھ دی، جہاں پر بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ نکاسی آب کا نظام نہ ہونے کے باعث شہر کے مختلف علاقوں میں جل تھل ایک ہو گیا۔ شہر کی سڑکیں اور گلیاں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں۔ ٹنڈوالا شہر، شہر اور گردنوا میں موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ وقفے وقفے سے جگہ جگہ پانی موجود، پانی کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ٹنڈوالا شہر کے علاقے انر پاڑے میں گھروں میں پانی داخل ہو گیا، علاقہ مکی نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ٹنڈوالا شہر، چمبر، جھنٹو مرین، سرپور اور گردنوا میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ پنو عاقل میں درگاہ حالیجی میں 11 افراد کو قتل کرنے کا واقعہ، خورشید کے بیٹے اور داماد نے ورثہ سے اظہار تعزیت کی۔ پنو عاقل میں درگاہ حالیجی میں 11 افراد کے قتل کے واقعے پر پیپلز پارٹی کے پارلیمانی اور سابق اپوزیشن لیڈر سید خورشید احمد شاہ کے بڑے صاحبزادے رکن سندھ اسمبلی سید فرخ شاہ اور صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ سید اویس قادر شاہ اور سید فرخ شاہ پنو عاقل کے قریب درگاہ حالیجی شریف آمد۔ مقتولین کے ورثہ GUI کے مرکزی نائب امیر مولانا عبدالقیوم اور صاحبزادہ حلویجی مولانا غلام اللہ سے اظہار تعزیت کی۔ اس موقع پر شبیر شیخ، ڈاکٹر آفتاب حسین سومرو، رہنما غلام قادر شیخ، محمد یاسین، ND خان چاچڑ، محمد نواز خان چاچڑ بھی موجود تھے۔ کانجو پولیس کی بروقت کامیاب کارروائی، چوری شدہ رقم اور بڑی تعداد میں موبائل فونز برآمد کر کے ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے قبضہ سے 30 بور پستول برآمد کر لی۔ ملزمان کے خلاف قانونی مروجہ کے تحت مقدمات درج کر لیے گئے۔ پولیس کے مطابق ٹاؤن سکول کے سامنے ڈاکو ایک شخص سے گن پوائنٹ کے ذریعے نقد رقم اور موبائل چھین کر لے گئے۔ کانجو پولیس کو اطلاع ملتے ہی DPO سوات قاسم علی خان، SP شاہ حسن خان کی خصوصی ہدایت پر SHO تھانہ کانجو مجیب عالم خان نے علاقہ کی ناکہ بندی کر کے پولیس کے چھاپہ مار ٹیم بروقت تشکیل دے دی، جہاں پر جنہوں نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ملزمان ظاہر شاہ ولد تلاوت خان کو گرفتار کر لیا۔ اور اب خبر یہ ہے کہ اوباڑوں میں پولیس اور ڈاکوؤں کا آمنا سامنا، ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار، اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق گرفتار ڈاکو کے 3 ساتھی اندھیرے کی وجہ سے بھاگ گئے۔ گرفتار زخمی ڈاکو قتل، اقدام قتل، اغوا، ڈکیتی، رازنی، چوری اور پولیس مقابلوں سمیت متعدد سنگین جرائم میں گھوٹ کی پولیس کو مطلوب تھا۔ کوٹلی آزاد کشمیر سینئر صحافی اعجاز عباسی کے ساتھ PIT اسلام آباد کے ڈپٹی ڈائریکٹر عاصم کھچی کی طرف سے ناخوشگوار واقع اور جعلی FIR کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ چنار پریس کلب گلپور کی جانب سے سینئر صحافی اعجاز عباسی کے ساتھ 5 اگست کو PIT اسلام آباد کے ڈپٹی ڈائریکٹر عاصم کھچی کی جانب سے ناروا سلوک پر احتجاج کیا۔ صحافیوں نے پلی کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر یہ تحریر درج تھی کہ اعجاز عباسی کو انصاف دو، صحافی نہیں مانتے ظلم کے ضابطے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے TV ٹوڈے، کیونکہ خبر سب سے پہلے ہے۔